بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج جو ہم سوال پڑھ رہے ہیں وہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ۔ یہ 4th ایئر کا سوال ہے، فرسٹ چیپٹر، اور پیج نمبر ہے 64۔ بیٹا 20ویں صدی کے آغاز میں ملک میں ایسے حالات رونما ہوئے جس کی وجہ سے مسلم زماں نے محسوس کیا کہ ان کی علیحدہ ملک گیر سیاسی جماعت ہونی چاہیے، کیونکہ حالات ایسے چل رہے تھے اور ایسے واقعات ہو رہے تھے کہ جن کی وجہ سے اب ضروری تھا کہ مسلمان ایک سیاسی جماعت بنے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کی، جس کے قیام کے چند اسباب ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو وہ اسباب بتائیں گے کہ کیا وجہ تھی، کیا سبب بنا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو انہوں نے بنایا۔ سب سے پہلے تھا اردو ہندی تنازع۔ 1867 میں بنارس میں ہندوؤں نے اردو کی بجائے ہندی زبان کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہندوؤں کی مسلسل کوشش سے اپریل 1900 میں یو پی کے گورنر میکڈونل نے اردو کی بجائے ہندی کو دفتری زبان قرار دے دیا۔ اس سے مسلمانوں کی زبان اور ثقافتی ورثہ کو شدید خطرہ لاحق ہوا۔ اس تنازع نے مسلمانوں پر ہندویت کو واضح کر دیا اور انہیں اپنے مفادات کے تحفظ کا احساس ہوا۔ اردو ہندی تنازع میں بیٹا بہت سارے لوگ مارے گئے۔ بنارس کے مقام پر 5000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ سر سید احمد خان صاحب نے اور اس وقت دوسرے لوگوں نے سب نے دیکھا کہ ہندو صرف ہماری زبان کو ہی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، تو ہمارے وجود کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے، ہمارے مذہب کو کیسے قبول کریں گے۔ تو مسلمانوں نے دیکھا کہ اب ہمیں ایک ہر حالت میں جماعت بنانی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو وجہ دیکھی وہ انتہا پسند ہندو تحریکیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں انتہا پسند ہندو تحریکیں شروع ہوئیں۔ ان میں آریہ سماج 1875 میں بنی، جس کے بانی سوامی دینند سرسوتی تھے۔ پنجاب میں اس تحریک کو سوامی شردھا نند اور لاجپت رائے اور راج پال جیسے افراد مل گئے اور ہندو محاسبہ جو 1900 میں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یہ تحریکیں مسلمانوں کے حقوق کے لیے بڑا خطرہ تھی، اس لیے مسلمانوں کو احساس ہونے لگا کہ انہیں اپنی سیاسی جماعتیں قائم کرنی چاہیے، اور ان جماعتوں کا صرف مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا اور پورے برصغیر میں ہندوازم کو لانا۔ کانگریس کی متعصب قیادت۔ بیٹا ایک جماعت قائم کی گئی تھی آل انڈیا نیشنل کانگریس کے نام سے، جو کہ 1885 میں اے ہوم صاحب نے، جو کہ ایک ریٹائرڈ قانون دان تھا انگلینڈ کا، اس نے ایک جماعت بنائی تھی، اور ان جماعت والوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تمام برصغیر کے لوگوں کے لیے ہے، تمام مذاہب کے افراد کے لیے یہ جماعت ہے۔ لیکن اس جماعت نے حالات کے تحت واضح کر دیا کہ وہ محض اور محض ہندوؤں کی جماعت ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زہریلے پراپیگنڈے کا آغاز کیا، مسلمانوں کو ہر جگہ پہ انہوں نے ظلم ستم کا نشانہ بنایا۔ تو مسلمانوں نے دیکھا کہ اگر ہندوؤں کی ایک جماعت کام کر رہی ہے تو ہماری بھی ایک جماعت ہونی چاہیے، تو اس طرح انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ بنائے۔ ہندو مسلم فسادات۔ گائے کے ذبح پر اکثر ہندو مسلم فسادات ہو جاتے تھے۔ ہندوؤں نے گائے کے ذبح کے خلاف جگہ جگہ تنظیمیں قائم کر لیں۔ ہندوؤں کے اس جارحانہ انداز کی وجہ سے کئی مقامات پر ہندو مسلم فسادات ہوئے۔ تقسیم بنگال پر رد عمل۔ 1905 میں برطانوی حکومت نے اپنی انتظامی ضروریات کے تحت بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، تو مسلمانوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔
کیونکہ اس سے مشرقی بنگال کے مسلم آبادی کو فائدہ پہنچنے کی امید تھی۔ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کے خلاف تشدد آمیز تحریک کا آغاز کیا اور کانگریس نے انتہا پسندوں ہندوؤں کے تعصب کی حمایت کی۔ ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر انگریز حکومت نے 1911 میں یہ تقسیم منسوخ کر دی۔ مسلمان ہندو اور انگریزوں سے بد دل ہو گئے اور اپنی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کر لیا جی۔ شملہ وفد کی کامیابی 1906 میں مسلمانوں کا ایک وفد جو 35 افراد پر مشتمل تھا سر آغا خان کی قیادت میں، وہ وفد جناب ویس رائے لارڈ منٹو سے جا کے شملہ کے مقام پر ملا، جہاں پر انہوں نے بڑی ہی عزت کی وفد کی ویس رائے نے، اور اس نے مسلمانوں نے بہت سے اپنے مطالبات رکھے، جن میں جداگانہ انتخاب کا مطالبہ بھی تھا اور بھی بہت ساری باتیں تھیں۔ تو ویس رائے نے ان کی عزت کی اور ان کے جداگانہ انتخابات کو بھی مان لیا اور باقی بھی بہت سارے مطالبات مان لیے۔ مسلمانوں نے دیکھا جی، انہوں نے کہا چند لوگوں کا ایک وفد ہمارا ملنے گیا ہے، تو اس وفد کی عزت اتنی ہوئی ہے اور باتیں مانی گئی ہیں، اگر ایک ہم جماعت بنا لیں تو ہماری تو تمام باتیں مانی جائیں گی اور ہم ایک علیحدہ ملک بنا لیں گے۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ کا اس وجہ سے بھی قیام ہوا۔ آئینی اصلاحات کا دور ہے 7ویں نمبر پر۔ نئی برطانوی حکومت نے ہندوستان میں آئینی اصلاحات نافذ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ چونکہ اب سیاسی عمل کی ابتدا ہونے والی تھی، اس لیے مسلمانوں کو اپنے جائز مطالبات منوانے کے لیے ایک سیاسی تنظیم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد ہے بیٹا ہندو انتہا پسندی۔ بنگالی اور مرہٹی زبانوں میں ایسا لٹریچر شائع ہو رہا تھا جس میں مسلم عہد حکومت اور مسلم تمدن پر نہایت گھٹیا انداز میں کیچڑ اچھالا گیا۔ ایسے ہی ایک کتاب کا گیت بندے ماترم کانگریس کے جلسوں میں گایا جانے لگا۔ اس سے مسلمانوں میں یہ احساس بیدار ہوا کہ کانگریس محض ہندو قوم کی ترجمان ہے اور انہیں بھی اپنی ترجمانی کے لیے ایک مسلم سیاسی جماعت قائم کرنی چاہیے۔ قومی مفادات کا تحفظ۔ جب تک برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت رہی، اس کے قومی تشخص کو کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن 1857 کے بعد حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ ایک طرف انگریز حکومت کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، دوسری طرف تعلیم یافتہ ہندو نے نام اور نمائندہ جمہوریت کے نام کو عام کر رہے تھے۔ یہ صورتحال ہندو اکثریت کے لیے تو مفید تھی، لیکن مسلم اقلیت کے نقصان دہ تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کو اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات اٹھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مسلم لیگ کا قیام جی 30 دسمبر 1906 کو نواب وقار الملک کی زیر صدارت شاد باغ ڈھاکہ میں مسلمانوں کا ایک سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ یہ محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا 20واں اجلاس تھا جی، جس میں نواب سلیم اللہ کی تجویز پر مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سر آغا خان اس کے پہلے صدر اور سید حسن بن گرامی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ نواب وقار الملک اور نواب محسن الملک کو جوائنٹ سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا، جو بعد میں لکھنؤ منتقل کر گیا۔ لندن میں ایک برانچ بنائی گئی جس کا صدر سید امیر علی شاہ صاحب کو بنایا گیا۔ مسلم لیگ کا تنظیمی ڈھانچہ۔ مسلم لیگ کا پہلا اجلاس 29 اور 30 دسمبر 1907 کو کراچی میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت سر آدم جی اور بھائی نے کی اور لیگ کے منشور کی منظوری دی گئی۔ مارچ 1908 کو مسلم لیگ کا دوسرا اجلاس جسٹس شاہ الدین کی صدارت میں علی گڑھ میں ہوا۔ اس اجلاس میں سر آغا خان کو صدر اور سید حسن بن گرامی کو سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ سید امیر علی کی لندن میں قائم کردہ محمدن ایجوکیشن کانفرنس کو مسلم لیگ کی نئی شاخ مان لیا گیا۔ اس طرح مسلم لیگ کا تنظیمی ڈھانچہ مکمل ہوا۔
مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد کیا تھے جی؟ مسلم لیگ مسلمانوں کی پہلی نمائندہ سیاسی جماعت تھی جس کے مندرجہ ذیل مقاصد ہیں جی: مسلم مفادات کا تحفظ، مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کرنا اور انہیں حکومت کے سامنے پیش کرنا، حکومت سے تعلقات، مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان شکوک و شبہات دور کر کے دوستانہ ماحول پیدا کرنا، دیگر اقوام سے وردہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر ہندوستان کی دوسری قوم کے ساتھ تعاون کرنا۔ مارچ 1913 میں مسلم لیگ کا چھٹا سالانہ اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں مسلم لیگ نے دیگر اقوام سے اتحاد اور ملک کے لیے مناسب حکومت خود اختیاری کی قرارداد منظور کر کے جماعت کے مقاصد میں تبدیلی عمل میں لائے گی۔ مسلم لیگ کا کردار جی: مسلم لیگ کے قیام سے مسلمانوں کو سیاسی قیادت مل گئی۔ اس جماعت کی قیادت میں انہوں نے آگے چل کر آزادی کی تحریک چلائی۔ 1913 میں مسلم لیگ کے مقاصد میں تبدیلی کر دی گئی اور ہندوستان میں موزوں حکومت خود اختیاری کا حصول اس جماعت کا مقصد قرار پایا۔ مسلم لیگ ہی کے ایک اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر قائد اعظم کی رہنمائی مسلمانوں نے اپنا آزاد وطن پاکستان حاصل کیا۔ مسلم لیگ کی ابتدائی جدوجہد و سرگرمیوں کے بارے میں چند نکات یہ ہیں: 1908 میں لندن شاہ کا قیام سید امیر علی کی کوششوں سے عمل میں لایا گیا۔ 1913 میں مسلم لیگ کے مقاصد میں برطانوی حکومت کے زیر سایہ سیلف گورنمنٹ کے حصول کا مطالبہ شامل کیا گیا۔ مسلم لیگ کے طرز عمل اور مقاصد میں تبدیلی کے بعد قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، جس سے مسلم لیگ کی فعالیت میں اضافہ ہوا۔ 1916 میں کانگریس کے ساتھ مصالحتی فارمولہ طے کر کے مسلم لیگ نے اپنی نمائندہ حیثیت تسلیم کرائی، جسے میثاق لکھنؤ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کا حق کانگریس سے منوا کر ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ 1929 میں مسلم لیگ نے قائد اعظم کے 14 نکات کو ایک قرارداد کے ذریعے منظور کیا اور جو مستقبل کا ایک آئینی خاکہ تھا۔ 1930 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس الہ آباد میں منعقد ہوا، جس میں علامہ اقبال نے ایک اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا۔ 1940 میں مسلم لیگ نے اپنے سالانہ اجلاس میں الگ وطن کی قرارداد منظور کر کے واضح منزل کا تعین کر دیا۔ 1945 اور 46 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے اور اپنے آپ کو برصغیر کا نمائندہ ثابت کر کے انگریزوں کو برصغیر کی تقسیم پر مجبور کر دیا۔ اس طرح یہ جماعت قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو بیٹا یہ ہمارا پہلا سوال تھا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ سوال اگلے ویک میں 2 لیکچر سینڈ کریں گے اور امید ہے آپ یہ لیکچر سنیں گے اور تیار بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔